ان کے نام ہیں، ان کی جسمانی کیفیات ہیں اور ان کی تسبیحات کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ عشق کے غلبے کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہم ایک اور عجیب و غریب فرشتے کا ذکر سنتے ہیں، شاید ان کا نام پہلے آپ نے نہ سنا ہوگا۔ پہلا آسمان جو ہے نا وہ جمع شدہ لہر ہے اور دوسرا سفید مرمر کا آسمان ہے۔ مگر بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بعض انسانوں سے دوستی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے بھی اسے ایک گھونٹ اس میں سے پی لیا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ سوشل میڈیا کے ویورز، انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ہماری ویب سیریز دا ہڈن ورلڈ پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بہت ہی عجیب و غریب فرشتوں کے بارے میں سنیں گے جو قدرت خداوندی کا مظہر ہیں۔ ان کے مختلف کام ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی جسمانی کیفیات ہیں اور ان کی تسبیحات کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں اپنی بات اور اپنے ٹاپک کا آغاز کروں اس سے پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک فرشتے سے ملاقات کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک میں اچھائیاں، خوبیاں اور ان کی دنیا سے بے رغبتی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ابراہیم کا ظاہر تو ایسا ہے کہ ان کو دنیا کی چمک دمک لمحہ بھر کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں کرتی، لیکن کیا ان کی باطنی کیفیات بھی ایسی ہی ہیں؟ فرشتوں کے سوال پر رب کریم نے فرشتوں میں سے 2 فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بن کر ان کے پاس جائیں اور بآواز بلند اللہ کا ذکر کریں۔ تو وہ انسان کی صورت میں مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے در دولت پر پہنچ گئے اور رات کو انہوں نے قیام کیا۔ جب رات کا کچھ حصہ بیت گیا تو ان میں سے ایک فرشتے نے سبحان الملک القدوس ذی الملک والملکوت کہا اور دوسرے نے سبحان الملک القدوس کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی فرشتوں کی، خوبصورت فرشتوں کی پیاری آواز میں، اپنے محبوب یعنی اپنے رب کریم کی تسبیح سننے کے ساتھ ہی عشق کے غلبے کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ نے ان کلمات کو دہرانے کی ان فرشتوں سے درخواست کی کہ یہ کلام دوبارہ سنایا جائے، یہ تسبیح مجھے دوبارہ سنائی جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ پہلے ہم نے اپنی مرضی سے ان کلمات کو پڑھا تھا اور اب آپ کی خواہش ہے کہ ہم یہ پڑھیں تو ہم کچھ معاوضہ چاہتے ہیں۔ ہم بلا معاوضہ ان تسبیحات کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے اپنی بکریاں، اپنی گائیں اور دیگر مویشیوں کو بطور ہدیہ ان فرشتوں کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مال و اولاد میں انہوں نے برکت اور کثرت اور سلامتی کی خوب دعائیں دیں۔ اس کے بعد یہ دونوں فرشتے یعنی حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ ویورز، دیکھا آپ نے کہ کتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کو تھی اور ذکر کی کیسی وہ لذت اور چاشنی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ویورز اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ ہم فرشتوں کی تسبیحات کا بھی ذکر کریں گے، ان کی جسمانی حیت کا بھی انشاءاللہ الرحمن ہم ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ تو 7 آسمانوں اور سب زمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی تسبیح کیا ہے اس فرشتے کی؟ سبحانک حیث کنت۔ اسی طرح ہم ایک اور عجیب و غریب فرشتے کا ذکر سنتے ہیں، شاید ان کا نام پہلے آپ نے نہ سنا ہوگا۔ ان کا نام ہے سیدنا میتا تروش علیہ السلام۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ پردوں پر نگرانی ہے اس کی ذمہ داری۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا آسمان جو ہے نا وہ جمع شدہ لہر ہے اور دوسرا سفید مرمر کا آسمان ہے، تیسرا لوہے کا ہے،
چوتھا تانبے کا ہے، پانچواں آسمان چاندی کا ہے اور چھٹا سونے کا ہے اور ساتواں آسمان سرخ یاقوت کا ہے، اور ان کے اوپر نور کے صحرا ہیں، ان کے اوپر کا علم اللہ اور موکل وہ فرشتہ جو پردوں پر مقرر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ویورز، یہ تو آسمانوں کا ذکر تھا اور آسمان پر مقرر فرشتے کا ذکر تھا، مگر بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بعض انسانوں سے دوستی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت ریافیل علیہ السلام ہے۔ ان کی حضرت ذوالقرنین بادشاہ سے دوستی تھی۔ حضرت امام ابو جعفر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا ایک دوست فرشتوں میں سے تھا جن کا نام ریافیل علیہ السلام ہے۔ یہ ان کے پاس آتا تھا اور ان کی زیارت کرتا تھا، تو انہوں نے ایک بار ان سے فرمائش کی کہ مجھے بتائیے کہ آسمان میں تم کس طرح عبادت کرتے ہو؟ فرشتوں سے پوچھا تو اس فرشتے نے کہا کہ آسمانوں میں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ قیام میں ہیں، یعنی کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں۔ کچھ سجدے میں ہیں جو کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھاتے، اور بعض رکوع میں ہیں جو کبھی بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، اور بعض اپنا چہرہ اٹھائے ہوئے کبھی اپنا سر نہیں جھکاتے، ہمیشہ ٹک ٹکی باندھے رہیں گے وہ اسی حالت میں، اور وہ رب کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ و قدوس جل جلالہ، تو پاک ہے، تو ہی فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم نے اس طرح تیری عبادت نہ کی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا ریافیل کا آپ نے نام سنا، ان کے بارے میں ایک اور روایت بھی کتابوں میں ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کا فرشتوں میں سے ایک دوست تھا جسے ریافیل کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ آ کر ان کو سلام کہتا، تو اس کو حضرت ذوالقرنین نے ایک مرتبہ فرمایا اے ریافیل، آپ کوئی ایسی چیز جانتے ہیں جو عمر میں اضافہ کرے تاکہ شکر اور عبادت میں اضافہ ہو سکے؟ تو انہوں نے عرض کیا مجھے ابھی تو اس بات کا معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کی خاطر میں اس کے متعلق سوال کروں گا آسمانوں میں۔ پھر حضرت ریافیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ بس جتنی مدت اللہ نے چاہا وہ آسمانوں میں رہے۔ پھر جب اترے تو انہوں نے آ کر ذوالقرنین کو بتایا کہ جس کے متعلق آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، اس کا جواب یہ ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے بھی اسے ایک گھونٹ اس میں سے پی لیا وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال نہ کرے۔ تو ویورز، دیکھا آپ نے کہ کتنی ان باتوں کے اندر ہماری نئی معلومات ہیں اور بڑی حیرت کن معلومات ہیں۔ ویورز، ایک اور دلچسپ فرشتوں کے بارے میں واقعہ سنیے جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ بھی ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کے لیے زیور بنا رہا ہے یہ فرشتہ۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یعنی ساری روحیں ان کے پاس رہتی ہیں۔ شیخ تاج الدین بن عطا فرماتے ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی ایک تہائی کو پر کر رکھا ہے، اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کائنات کی 2 تہائیوں کو پر کر رکھا ہے، اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے۔ اور پھر خود فرمایا جب اس فرشتے نے ساری کائنات کو پر کر رکھا ہے تو باقی 2 فرشتے کہاں ہیں؟ پھر اس کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لطائف آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دے دوں کہ ایک کمرے میں ایک دیا روشن کیا جائے تو اس کی روشنی سارے کمرے کو روشن کر دیتی ہے۔ اس میں ایک اور دیا روشن کیا جائے،
ایک اور لائٹ جلا دی جائے تو یہ روشنیاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اسی کی مثال پیش کی گئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو سب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اپنے دلوں میں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ناظرین فرشتے جو ہیں وہ خداوند کی تسبیح میں وقفہ نہیں کرتے۔ اللہ کی تسبیح میں عرض کی گئی کہ وہ فرشتہ کیسا ہے جس کی آواز پر وہ دلوں میں تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں؟ فرمایا اس کے 360 سر ہیں اور ہر سر میں 360 زبانیں اور ہر زبان میں 360 لغات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم الشان یہ فرشتہ ہے۔ ایک اور فرشتے کے متعلق بھی سنیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بعض آسمانوں میں کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو سب کے سب تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی تو تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور ایک آسمان میں ایسا فرشتہ بھی ہے جس کی آنکھیں کنکریوں، زمین کے ذرات اور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں، اور ہر آنکھ کے نیچے ایک زبان ہے اس کے، اور 2 ہونٹ ہیں جو ایسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے جس کو دوسری زبان نہیں سمجھ سکتی، اور عرش بردار فرشتوں کے سینگ ہیں، یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے نا، ان کی سینگ ہیں، اور ان سینگوں اور سروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور عرش ان کے سینگوں پر ہے۔ کتنے وسیع القامت اللہ کی یہ مخلوق ہے۔ تو ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تو بنایا ہی ہے، جنات بھی پیدا کیے ہیں، مگر بڑے بڑے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور طرح طرح کی بولیوں میں اور طرح طرح کے انداز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت میں مصروف ہیں۔ اور یہ ایک انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات ہونے کے تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرے، اس کی تسبیح بیان کرے۔ پھر عبادات کے بھی مختلف انداز ہیں جو اس کو اپنانے ہیں۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی ادائیگی کرنی ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے حلال رزق کمانا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، محبت سے پیش آنا ہے، اور ان کو صاف ستھرا حلال رزق کھلانا ہے، والدین کی تعظیم کرنی ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، بیماروں کی مزاج پرسی، پڑوسیوں اور یتیموں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، نابینا کو راہ دکھانا اور دل کے نابینا کو حق کا راستہ دکھانا۔ یہ سب کے سب عبادات میں شامل ہیں، بشرطے کہ یہ تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے دے۔ اور یہ فرشتوں کے واقعات سننے کے بعد دل کرتا ہے کہ وہ جو رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، قیام میں ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت قیام کی صورت میں کریں، رکوع کی صورت میں کریں، سجود کی صورت میں کریں۔ ویورز، یہ آج کا ایپیسوڈ ہمارا اینڈ ہوا، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ میں فرشتوں کے حوالے سے کسی غلط عقیدے یا بولے جانے والے غلط جملوں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو قدیم ماننا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ماننا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، یا خالق جاننا فرشتوں کو، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ یہ آپ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں نقل فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ سے ہیں یا وہ خالق ہیں معاذ اللہ، تو ایسا عقیدہ یہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے حادث ہیں، یعنی یہ سب فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے بارے میں بھی صحیح عقائد رکھنے والا بنائے، اور اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔